شاہی باغ آٹم ٹرپ کے پہلے حصے میں ہم نے شاہی باغ کے سرد موسم، ٹھنڈی ہوا اور چائے کے ساتھ ایک حسین رات گزاری۔ ٹینٹ میں سونے کے بعد صبح جب آنکھ کھلی تو پہاڑوں پر دھند، ندی کی آواز اور تازہ ہوا نے دل خوش کر دیا۔ اب وقت تھا ہمارے اگلے ایڈونچر کا، یعنی دشت لیلا اور باڑگوئی پاس کا ایڈونچر۔ شاہی باغ میں ہائکنگ کرنے کے بعد جب ہم واپس اترے تو ہم نے اپنے بائکس کو ریڈی کیا اور اپنا سفر باڑگوئی پاس کی طرف شروع کیا۔ راستے میں ہم نے کئی واٹر کراسنگز کی اور ہر واٹر کراسنگ ایک نیا ایڈونچر تھا۔ پانی کی چینٹیں، انجن کی آواز اور سرد ہوا ایک الگ ہی تجربہ تھا۔ شاہی باغ سے گبرال کی طرف بڑھتے ہوئے مناظر اتنے حسین تھے کہ بار بار کیمرہ اٹھانا پڑا اور ان حسین مناظر کو کیپچر کیا۔ گبرال پہنچ کر ہم نے دائیں جانب وہ راستہ اختیار کیا جو باڑگوئی پاس کی طرف جاتا ہے۔ شروع میں راستہ معمولی خراب تھا، ہم نے سوچا شاید اتنا ہی ہوگا، لیکن جیسے جیسے اونچائی بڑھتی گئی راستہ مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا۔ یہ پہاڑی راستہ بجری، پتھر اور جگہ جگہ بارشوں سے تباہ شدہ تھا اور ہمارے رائڈنگ سکلز کا امتحان لے رہا تھا۔ موٹر سائیکل سنبھالنا ایک چیلنج بن چکا تھا، لیکن یہی تو وہ اصل مزہ ہے ان راستوں پر سفر کرنے کا۔ اس راستے پر کئی کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ہم پہنچے ایک جگہ جسے مقامی لوگ ہوا کا درہ کہتے ہیں، اور یقین جانے اس نام کے پیچھے پورا مطلب ہے۔ جیسے ہی وہاں ہم پہنچے زوردار ہوا نے ہمارا استقبال کیا۔ ہیلمٹ کے اندر سرد ہوا گھس رہی تھی لیکن مزہ آ رہا تھا۔ یہاں ہم تھوڑا سا رکے، سانس لیا اور پھر دوبارہ بائکوں کا رخ آگے باڑگوئی کی طرف کیا۔ باڑگوئی کی طرف سفر کرے اور راستے میں دشت لیلا وزٹ نہ کرے تو یہ سفر ادھورا ہے۔ اب سڑک کچھ بہتر ہو گئی تھی، تھوڑے فاصلے پر پہاڑوں کے رنگ بدلتے جا رہے تھے۔ سامنے سورج کی کرنیں، کبھی سنہری اور کہیں کہیں برف کی ہلکی تہ اس سفر کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ راستہ ایک موڑ پر بائیں جانب مڑتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو دشت لیلا کی طرف جاتا ہے، لیکن یہاں سے دوبارہ ایک ایڈونچر شروع ہو گیا۔ واٹر کراسنگز، پتھریلا راستہ اور سرد ہوا جو جسم میں اترتی جا رہی تھی۔ اسی دوران ہمیں برف کے آثار نظر آئے، موسم کی پہلی برف جو راستے کے کنارے جمی ہوئی تھی۔ جب ہم دشت لیلا پہنچے تو دل چاہا کہ وقت رک جائے۔ چاروں طرف برف پوش چوٹیاں، نیلا آسمان اور خاموشی جو صرف فطرت میں ہی ہوتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اگر آج یہاں نہ آتے تو شاید زندگی بھر پچھتاوا رہتا۔ ہوا اتنی سرد تھی کہ میں نے ہیلمٹ تک نہیں اتارا، بس کھڑا ہو کر وہ منظر دیکھا جیسے فطرت خود اپنی خوبصورتی دکھا رہی ہو۔
وقت کم تھا، سورج ڈل رہا تھا اور راستہ بھی خطرناک تھا۔ دشت لیلا سے ہم نے باڈگوئی پاس کا رخ کیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر جب ہم پہنچے، سورج کی آخری کرنیں وادیوں کو چھو رہی تھی۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے کسی فلم کا اختتام ہو، سنہری روشنی، پہاڑوں کی خاموشی اور دل کا سکون۔ یہاں پر کچھ خوبصورت لمحات گزارنے کے بعد اب وقت تھا نیچے اترنے کا۔ پتھروں پر پھسلتی بائکس، اندھیرا اور تھکن، مگر جذبہ وہی۔ آخر کار ہم شام 7:30 بجے تل بازار پہنچے۔ یہاں پر ہم نے ایک سٹے لیا اور ایک مقامی ہوٹل میں رات کا کھانا کھایا اور پھر پشاور کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ آخر کار یہ ایڈونچر بھرا دن اختتام پذیر ہوا۔ راستے مشکل تھے مگر منظر اس سے بھی خوبصورت۔ شاہی باغ سے دشت لیلا اور باڈگوئی پاس کا ہمیں اندازہ تھا کہ یہ سفر مشکل ہوگا، مگر یہ سفر ہمارے توقعات سے بھی زیادہ خطرناک اور مشکل رہا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر ایک سفر آپ کو ایک نیا تجربہ دیتا ہے، اور آج بھی ہم نے کچھ نیا سیکھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم چلیں گے ایک اور مہم پر، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ ہمارے ساتھ اگلے سفر میں آپ بھی موجود رہیں۔